ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام خدا بندہ تھا۔ کچھ لوگ محمد الجائتو بھی کہتے ہیں، جو مسلمان تھا۔ ایک دن اپنے تخت پر آ کر پریشانی کی حالت میں بیٹھ گیا۔ پریشانی کے آثار چہرے پر صاف نمودار ہو رہے تھے۔ ان کے بہت ہی پرانے اور سینئر ترین وزیر نے پوچھا، عالم پناہ، اگر جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں بادشاہ سلامت پریشان کیوں ہیں؟ بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں جواب دیا، رات محل میں میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور میں نے غصے کے عالم میں 3 بار اسے طلاق دے دی۔ زبانی اسے کہا، طلاق طلاق طلاق۔ اب صبح اٹھنے کے بعد مجھے احساس ہوا غلطی میری تھی، شاہی خون تھا، جوش میں آ گیا۔ اب پریشان اس لیے ہوں کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، شریعت محمدی میں میری بیوی مجھ پر حلال ہے یا حرام؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر اس کا وزیر بھی بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر یہ مسئلہ سیاسی یا دنیاوی ہوتا تو میں آپ کی مدد کر سکتا تھا، کیونکہ یہ مسئلہ شرعی ہے تو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا، پھر علماء کرام کو جمع کرو۔ وزیر نے 4 علماء بلائے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہمارے ملک میں سب سے بڑے 4 علماء ہیں۔ پہلے کرسی پر فقہ حنفیہ کا سب سے بڑا عالم نے دین بٹھایا، دوسری کرسی پر فقہ مالک کا سب سے بڑا عالم دین بٹھایا، تیسری کرسی پر فقہ شافعی کا سب سے بڑا عالم دین بٹھایا، چوتھی کرسی پر فقہ امام احمد بن حنبل کا سب سے بڑا عالم دین تھا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کریں، یہ عالم دین آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ تمام درباری دربار میں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ بادشاہ نے علماء کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، رات میری بیوی سے جھگڑا ہوا اور میں نے غصے کی حالت میں طلاق 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 کہہ دیا۔ آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے بتائیں کہ کیا طلاق ہو چکی ہے یا نہیں۔ چاروں علماء کرام متفقہ فیصلہ دیتے ہیں۔ کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور آپ کی بیوی اب آپ پر حرام ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اگر میں رجوع کرنا چاہوں تو دوبارہ میری بیوی میری زوجیت میں آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتایا جائے کیا حل ہے؟ دربار میں بیٹھے تمام لوگ سن رہے تھے۔ علماء کرام نے کہا، اگر آپ دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں تو اپنے خاندان میں یا دوستوں میں ایک ایسا شخص تلاش کریں جس پر آپ کو 100% یقین ہو، جو کل اپنی بات سے مکرے نہ۔ بادشاہ نے کہا، بہت ہیں۔ علماء کرام نے کہا، آپ کی بیوی کا نکاح آپ کے اس دوست سے کر دیا جائے گا، کچھ عرصہ وہ اس کی زوجیت میں رہے گی، پھر اس کے بعد وہ طلاق دے دے گا، پھر وہ اپنی عدت پوری کرے گی اور اس کے بعد پھر آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا سر کا پسینہ پاؤں سے نکل گیا۔ اس نے کہا، کیا یہ نبی پاک کی شریعت ہے؟ علماء نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے کہا، دین اسلام میں تو عزتوں کا تحفظ ہے، عزتوں کی پامالی کا نام دین نہیں ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور میری غیرت کسی کے نکاح میں رہے۔ بادشاہ نے کہا، دین فطرت ہے، جرم چھوٹا ہے مگر میری سزا بہت بڑی ہے۔ بادشاہ کی باتیں سن کر علماء خاموش ہو گئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ان کے علاوہ کوئی اور عالم دین نہیں ہے؟ وزیر نے کہا، نہیں بادشاہ، یہ 4 فرقوں کے سب سے معتبر علماء کرام ہیں جنہیں میں ڈھونڈ کر لایا ہوں، باقی سب ان سے چھوٹے مولوی ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ایک آدمی بولا، بادشاہ سلامت، اگر مجھے بولنے کی اجازت دے دی جائے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا وزیر جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر کہا، کھڑے ہو کر کرو جو بھی بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، فقہ 5 ہیں اور آپ کا وزیر 4 فقہ کے علماء کو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا، 4 فقوں کی نمائندگی ہے
5वें فقہ کے عالم دین کو بلایا ہی نہیں گیا۔ بادشاہ کو تھوڑی سی امید پیدا ہوئی اور اس نے کہا 5ویں فقہ بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بادشاہ، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ احمد بن حنبل کے علماء تو موجود تھے، آپ کے وزیر نے فقہ جعفری کے عالم دین کو نہیں بلایا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خاص سے کہا کیا تم نے فقہ جعفریہ کے عالم دین کو نہیں بلایا؟ وزیر نے جواب دیا بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں فقہ جعفریہ 5واں فقہ ہے، پر ہمارے ملک میں فقہ جعفریہ کا کوئی عالم دین ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس بندے سے مخاطب ہو کر کہا تم بتاؤ اس وقت فقہ جعفریہ کا عالم دین کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس بندے نے کہا فقہ جعفریہ کا مرکز نجف اشرف عراق ہے۔ بادشاہ نے اس آدمی سے کہا جو چاہے لے کر نجف جاؤ اور 5ویں فقہ جعفریہ کا عالم دین لے کر آؤ، ہو سکتا ہے میرے مسئلے کا حل کوئی نکل آئے۔ وہ بندہ نجف پہنچا، نصیر الدین توسی بچوں کو درس دے رہے تھے۔ ایرانی قاصد نے شیخ نصیر الدین توسی کو سلام کیا اور اس کو سب ماجرا سنایا۔ ہمارے بادشاہ نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی تھی اور چاروں فقہ کے علماء نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہمارے بادشاہ اور ہمارا ملک بہت پریشان ہے۔ 5واں فقہ آپ کا ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ شیخ نصیر الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ فقہ میری نہیں ہے، یہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ اس نے کہا آپ کے فقہ کا جو بڑا عالم دین ہے وہ آپ بھیج دیں جو آپ کے فقہ کی ترجمانی کرے۔ شیخ نصیر الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں کو دیکھا اور ان کی نظر علامہ ہلی پر آ کر رک گئی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ علامہ ہلی کی عمر بہت کم تھی، یہاں تک کہ ان کی داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے۔ شیخ نصیر الدین توسی نے علامہ ہلی کو اپنی طرف بلایا اور کہا آپ نے ساری بات سن تو لی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ آپ ایران جاؤ اور جا کر فقہ جعفریہ کی ترجمانی کرو۔ ایرانی قاصد علامہ ہلی کو لے کر ایران بادشاہ کے دربار میں آیا۔ دربار میں اعلان ہوا 5ویں فقہ جعفریہ کا عالم دین بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سب انتظار کر رہے تھے، دربار سجایا گیا۔ قاصد دربار میں داخل ہوا اور اس نے دروازے کے ساتھ اپنے جوتے اتار دیے۔ سب کے جوتے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ علامہ ہلی نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بغل میں دبا دیے۔ بادشاہ نے قاصد کی طرف دیکھا اور کہا کہ نجف سے آیا ہے اور یہ عالم دین فقہ جعفری کی ترجمانی کرے گا؟ یہ دیکھ کر سب ہنسنے لگے، چھوٹا بچہ ترجمانی کرے گا؟ قاصد نے کہا جی ہاں بادشاہ۔ پھر ان کو 5ویں کرسی دی گئی۔ 4 کرسیوں پر پہلے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے جو 4 فرقوں کے عالم دین تھے۔ علامہ ہلی 5ویں کرسی پر بیٹھے اور جوتے اپنی کرسی کے نیچے رکھ دیے۔ بادشاہ نے علامہ ہلی سے کہا آپ کا استاد کون ہے؟ انہوں نے کہا شیخ نصیر الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ نے کہا آپ کو استاد نے دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم نہیں دی؟ علامہ ہلی مسکرائے اور کہا آپ جوتوں کی بات کر رہے ہیں کہ میں جوتے ساتھ لے کر دربار میں آ گیا اور اپنی کرسی کے نیچے رکھ دیے، مجھے دروازے پر اتارنے چاہیے تھے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ علامہ ہلی نے کہا مجھے پتا ہے سب کے جوتے دروازے پر ہیں اور مجھے بھی وہیں جوتے اتارنے چاہیے تھے، پر میں ایک مسافر آدمی ہوں، کیا پتا آپ کے دربار سے میرے جوتے چوری ہو جائیں۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں نیا جوتا خرید سکوں، اس لیے میں نے اپنے جوتے اپنے ساتھ رکھے ہیں۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی کہ میرے دربار میں چوری ہو سکتی ہے۔ علامہ ہلی نے کہا بے شک آپ کے دربار میں چوری ہو سکتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے چوری کر لیے تھے تو آپ کے جوتے بھی چوری ہو سکتے ہیں، چور تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چاروں فقہ کے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا استغفر اللہ، علامہ ہلی جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے تمام کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں تو کسی کتاب میں نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے حضور کے دربار سے چوری ہو گئے تھے۔ علامہ ہلی نے جھوٹ بولا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو نہیں پتا، نہ ہی میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہو کہ حضور کے جوتے چوری ہوئے تھے۔ چاروں فقہ کے علماء نے کہا ہم ضمانت دیتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے چوری نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے ہر فرقے کے ہر کتاب پڑھی ہے، کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملتی۔ بادشاہ نے کہا، تم کہتے ہو کہ حضور کے جوتے چوری ہوئے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی روایت نہیں ملی، نہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جوتے چوری ہوئے تھے۔ علامہ ہلی نے کہا کہ چور بھی کبھی چوری مانتا ہے؟ علامہ ہلی نے کہا، میں چور کو بھی جانتا ہوں اور چور کے باپ کو بھی جانتا ہوں جس نے جوتا چوری کیا تھا۔ سب لوگ تھک سے رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، بتاؤ کون تھے وہ؟ علامہ ہلی نے کہا، ابو حنفیہ تھے وہ۔ فقہ حنفی کے عالم دین کھڑے ہوئے اور کہا، استغفر اللہ، ابو حنفیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ہمارا امام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ علامہ ہلی نے کہا، ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں۔ علامہ ہلی نے پھر کہا، وہ امام شافعی تھے جس نے جوتے چوری کیے۔ فقہ شافعی کے عالم دین کھڑے ہو گئے اور کہا، امام شافعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 82 سال بعد پیدا ہوئے، وہ بھی تب نہیں تھے۔ علامہ ہلی نے کہا، میں بھول گیا ہوں گا، مجھے لگتا ہے امام مالک نے جوتا چوری کیا تھا۔ فقہ مالکی کا عالم دین کھڑا ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام مالک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 120 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ علامہ ہلی جھوٹ بول رہا ہے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں، پھر ایک ہی رہ گیا، مجھے لگتا ہے پھر احمد بن حنبل ہوگا۔ احمد بن حنبل جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے چوری کیے تھے۔ فقہ احمد بن حنبل کے عالم دین کھڑے ہو گئے اور کہا، احمد بن حنبل تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 150 سال بعد پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کیسے جوتے چوری کر لیے؟ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور کہا، میں نے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے بلایا تھا اور تم لوگ اپنے مسئلے لے کر بیٹھ گئے ہو۔ بادشاہ نے کہا، ہلی تم کون ہو؟ تم تو چھوٹے بچے ہو اور وہ عالم دین اتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں اور تم ان کے سامنے ان کی اماموں کی توہین کر رہے ہو۔ بادشاہ نے کہا، ان کو چھوڑو، میرے مسئلے کا حل بتاؤ جس کے لیے میں نے بلوایا تھا۔ علامہ ہلی نے کہا، کون سا مسئلہ؟ بادشاہ نے کہا، طلاق والا مسئلہ جو میں نے اپنی بیوی کو غصے میں دی۔ علامہ ہلی نے کہا، ویسے میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا، تم نے کیا بتایا ہے؟ علامہ ہلی نے کہا، تم دین محمدی اور شریعت ان سے لے رہے ہو، ان سے مسئلے پوچھ رہے ہو جن میں سے کسی ایک کا بھی امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہی نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 120 سال تو کوئی 150 سال بعد پیدا ہوا۔ ان کو کیا پتہ طلاق کیسے ہوتی ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کو کیا پتہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے؟ بادشاہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے جیسے کسی کو کانٹا لگ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ جو پہلے علامہ ہلی کو بچہ کہہ رہا تھا، وہ بادشاہ اب علامہ ہلی کو علامہ صاحب کہہ کر بلانے لگا۔ وہ علامہ ہلی کے پاس آیا اور ماتھا چوم کر کہا، جو بات مولوی مناظرہ کر کے نہیں منوا سکے وہ تم نے جوتوں سے منوا لی۔ دربار میں موجود سب لوگوں نے کہا، جس فقہ کا بچہ اتنا سمجھدار ہو، ان کے عالم کتنے سمجھدار ہوں گے؟ بادشاہ نے پھر علامہ ہلی سے مخاطب ہو کر کہا، تمہاری کون سی فقہ ہے؟ کہا، فقہ جعفریہ۔ بادشاہ نے کہا، آپ کے فقہ بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ علامہ ہلی نے کہا، ان اماموں کی تاریخ پیدائش میں نے بتائی ہے، ان سے کہو میرے امام کی تاریخ پیدائش بتائیں۔ سب کے سب شرم سے سر جھکا گئے۔ علامہ ہلی نے کہا، میرا امام وہ ہے جس نے آنکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کھولی۔ میرا تو امام وہ ہے جس کو گھٹی نبی پاک نے اپنی زبان سے دی۔ میرا امام وہ ہے جو کھیلا نبی کے ہاتھوں میں ہے۔ میرا امام وہ ہے جو پیدا ہی کعبے میں ہوا۔ بادشاہ نے دوسرے مولوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ مولویوں نے آگے سے کہا، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، واقعی اس کے امام کو گھٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کے امام نے جو دین لیا وہ سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ علامہ ہلی سے پھر مخاطب ہوا اور کہا،
جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوس چوس کر دین حاصل کیا، ان کی فکر میں کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ علامہ ہلی نے کہا نہیں، فقہ جعفر صادق میں غصے میں دی جانے والی طلاق طلاق نہیں ہوتی، صرف کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ ساتھ کھڑے دوسرے فقہ کے علماء بولے آپ دلیل سے جواب دیں۔ تمام مولوی پریشان ہو گئے اور بادشاہ کی جان میں جان آ گئی۔ علامہ ہلی نے کہا کہ 4 مولوی ہیں، 4 دلیلیں دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم ایک دلیل دے دو، میرا کام ہو جائے گا۔ علامہ ہلی نے کہا بادشاہ سلامت، جو شرط دین محمدی میں نکاح کے وقت ہیں وہی شرط دین محمدی میں طلاق کے وقت بھی ہیں۔ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اس کی پہلی دلیل جیسے غصے میں نکاح نہیں ہوتا ویسے غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل جیسے نکاح بغیر عربی زبان کے نہیں ہوتا ویسے طلاق بھی عربی زبان کے بغیر نہیں ہوتی، مطلب فارسی، اردو، پنجابی، سرائکی، پشتو، انگلش زبان میں طلاق نہیں ہوتی۔ تیسری دلیل جیسے نکاح کے وقت 2 عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی طلاق کے وقت بھی 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ علامہ ہلی نے بادشاہ سے پوچھا جب طلاق دے رہے تھے تو 2 گواہ تھے؟ بادشاہ نے کہا اگر 2 گواہ ہوتے تو ہمیں چھڑوا نہ لیتے لڑائی کرنے سے۔ چوتھی دلیل علامہ ہلی نے کہا پوچھو ان مولویوں سے کیا نکاح 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 کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ علامہ ہلی نے کہا جیسے نکاح 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 کہنے سے نکاح نہیں ہوتا ویسے ہی طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ سب چپ ہو گئے۔ بادشاہ سلامت، تمہارا نکاح باقی ہے۔ دین اسلام عزتوں کے تحفظ کے لیے عزتوں کی نیلامی نہیں کرتا۔ بادشاہ اٹھا اور علامہ ہلی کے ہاتھ چومنے لگا اور کہا علامہ صاحب، اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا۔ علامہ ہلی مسکرا کر کہنے لگے بڑے بڑے کبھی علی سے بھی کہتے رہے ہیں اگر آج تو نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بادشاہ علامہ ہلی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا تم نے آج میری عزت بچائی ہے۔ ملک ایران کی خزانوں کی اتنی قیمت نہیں جتنی میری عزت کی ہے۔ اے ہلی، میرا دل کر رہا ہے میں بادشاہی کا تاج اتار کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں اور تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں۔ عزت میری بہت قیمتی تھی جو تم نے بچا لی۔ علامہ ہلی نے کہا ایسا اقتدار نہ ہمارے اماموں کو پسند تھا نہ ہمیں پسند ہے۔ ہمارا فرض صرف تبلیغ کرنا ہے جو میں نے کی ہے۔ بادشاہ سلامت، اب مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں ہلی، ایسے نہیں جاؤ، اپنا کلمہ پڑھا کے جاؤ۔ علامہ نے کہا کون سا کلمہ؟ بادشاہ نے کہا جو تم پڑھتے ہو۔ علامہ ہلی نے کہا ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل پڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں نے بھی یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ علامہ ہلی نے کہا تم نے یہ کلمہ کیوں پڑھنا ہے؟ بادشاہ نے کہا میں بھی اس فرقہ میں آنا چاہتا ہوں جہاں عزتوں کا تحفظ ہو۔ بادشاہ نے کہا صرف میں ہی یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہ سب ایرانی کلمہ پڑھیں گے۔ علامہ ہلی نے کہا یہ کیوں پڑھیں گے؟ بادشاہ نے کہا یہ بھی سب عزت والے ہیں۔ تب بادشاہ کے دربار میں سب نے فقہ جعفریہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ هو الله